تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ چھونے کی؟ چھوڑو مجھے حاکم، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ تاریک اور گرد آلود اسٹور روم کی گھٹن زدہ فضا میں زینیہ کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں موجود نفرت واضح تھی۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اس کا اپنا کزن حاکم تھا، جس کی آنکھوں میں ہوس اور مکاری کی ملی جلی جھلک نمایاں تھی۔ حاکم نے اس کی کلائی پر گرفت مزید سخت کی اور ایک گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ شور مچاؤ گی؟ مچاؤ شور، میں بھی تو دیکھوں کہ اس حویلی میں اب تمہاری سچائی پر کون یقین کرتا ہے۔ حاکم نے حقارت سے کہا اور اس کا ہاتھ مروڑنے کی کوشش کی۔ زینیہ نے اپنی پوری قوت جمع کی اور وہ چیخ ماری جو برسوں سے اس کے سینے میں دبی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے قدموں کی چاپ سنائی دی اور اسٹور روم کا کواڑ زوروں سے کھلا۔ تایا جان، تائی اور خاندان کے دیگر افراد وہاں موجود تھے۔ زینیہ نے ہانپتے ہوئے اپنی کلائی اور چھڑوائی اور تایا جان کی طرف دیکھا، اس امید میں کہ آج اسے انصاف ملے گا، مگر حاکم نے لمحوں میں پانسا پلٹ دیا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور چہرے پر مصنوعی خوف سجا کر بولا، تایا جان دیکھیں اس لڑکی کی حرکتیں، اس نے مجھے یہاں بہانے سے بلوایا اور اب مجھ پر ہی الزام دھر رہی ہے۔ میں تو یہاں اپنی کتاب ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا، مگر اس کی نیت تو کچھ اور ہی تھی۔ یہ پہلے ہی بدنام تھی، اب میرے دامن پر بھی داغ لگانا چاہتی ہے۔ تائی اماں کے چہرے پر حقارت کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ایک بھرپور تھپڑ زینیہ کے چہرے پر رسید کیا۔ پہلے ہی اپنے ماں باپ کو کھا گئی اور اب ہمارے بیٹے کی شرافت کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ کلنک ہے تو اس خاندان کے نام پر۔ زینیہ کا چہرہ ایک طرف جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے، مگر اس نے صفائی دینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ ان بند ذہنوں میں اس کی سچائی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تایا جان نے اسے گھورا اور ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ حاکم نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک فاتحانہ مسکراہٹ دی اور بولا، کہا تھا نا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی، جبکہ پیچھے حاکم کے کہے اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ زینیہ، معصومیت اور وقار کا ایسا امتزاج جس کی بڑی بڑی اداس آنکھوں میں ہزاروں انکہے دکھ تھے، مگر لبوں پر کبھی شکایت نہ آئی۔ اس کی رنگت گندمی اور نقش تیکھے تھے جو اس کی خاموش شخصیت میں ایک عجیب سی کشش پیدا کرتے تھے۔ وہ اس حویلی کی وہ بیٹی تھی جسے اپنوں ہی نے اجنبی بنا دیا تھا۔ جب حویلی کے ایک اندھیرے کونے میں ایک لڑکی کی روح زخمی ہو رہی تھی، عین اسی وقت ہزاروں میل دور ایک بالکل مختلف دنیا آباد تھی۔ وہاں کی فضا میں کامیابیوں کا جشن تھا اور ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ یونیورسٹی کے وسیع و عریض لان میں آج غیر معمولی چہل پہل تھی۔ فیئرویل کا دن تھا اور طلبہ کے گروپ جگہ جگہ یادگاری تصاویر بنوا رہے تھے، مگر سب کی نظریں بار بار اس شخص پر جا کر ٹھہر جاتی جو سب سے الگ باوقار انداز میں کھڑا تھا، میر زیب، اپنی وجاہت، ذہانت اور ٹھہراؤ سے دوسروں کو مروب کر دینے والا وہ شخص جس کی شخصیت میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی۔ گہری بھوری آنکھیں، نپی تلی گفتگو اور چہرے پر موجود ایک خاص قسم کا استغنا اس کی پہچان تھی۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ اس کے اندر ایک ایسا دبدبا تھا جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ تو تم واقعی جا رہے ہو زیب؟ اس کے کلاس فیلو نے حسرت سے پوچھا۔ زیب نے دور افق کی طرف دیکھا اور سکون سے بولا، پاکستان میرا انتظار کر رہا ہے۔ میری تعلیم کا مقصد ہی اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ وہیں دوسری طرف لڑکیوں کا ایک جھرمٹ کسی بڑے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ آج آخری موقع ہے وردہ، اگر آج تم نے اسے نہیں بتایا تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وردہ ملک، غرور، دولت اور حسن کے نشے میں چور وہ لڑکی جس نے آج تک ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ ایک مشہور سیاستدان کی بیٹی تھی اور اسے یقین تھا کہ دنیا کی ہر چیز وہ خرید سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف ایک ہی جنون تھا، میر زیب۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی جب وردہ نے اسٹیج سنبھالا۔ اس نے سب کے سامنے میر زیب کو مخاطب کیا، زیب، میں چاہتی ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ بولو، کیا تم میرا یہ پرپوزل قبول کرو گے؟ وردہ نے قیمتی انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی اور پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں زیب پر تھیں۔ زیب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر وردہ کے سامنے قدم جمائے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی لرزش نہیں تھی بلکہ ایک سرد مہری تھی۔ معذرت وردہ، مجھے ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں جو اپنی عزت کسی مرد کے پیروں میں رول دیں۔
تم نے جس طرح سب کے سامنے یہ تماشا لگایا اس نے میرے دل میں تمہارے لیے رہی صحیح عزت بھی ختم کر دی ہے۔ زیب کا لہجہ کاٹدار تھا، وردہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زیب نے راستہ روکا اور بولا، عزت مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ تم نے آج اپنی وقت کھو دی۔ وہ وردہ کو اسی حال میں چھوڑ کر ہال سے نکل گیا۔ اپارٹمنٹ پہنچ کر اس نے سب سے پہلا کام پاکستان کی فلائٹ بک کرنے کا کیا۔ اسے اپنے گاؤں کی مٹی پکار رہی تھی مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں کا منظر اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہونے والا ہے۔ حویلی میں ابھی تک زینیہ کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ حاکم جہاں موقع ملتا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ زینیہ باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ حاکم وہاں آ گیا۔ کب تک بھاگو گی زینیہ؟ اب تو تمہارا کردار بھی سب کے سامنے داغدار ہو چکا ہے۔ بہتر ہے کہ میری بات مان لو ورنہ میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ حاکم نے اس کے قریب آ کر سرخوشی کی۔ زینیہ اسے گھوری اور حقارت سے بولا، تم جیسے گھٹیا انسان سے تو مرنا بہتر ہے۔ ہٹو میرے راستے سے۔ راستہ تو اب میں روکنا ہے تمہارا، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ حاکم نے ایک گندا قہقہا لگایا۔ زینیہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی مگر اس کا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ تایا اور تائی تو حاکم کی ہر بات کو سچ مانتے تھے۔ وہ اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ اس کی نظریں لاشعوری طور پر دیوار پر لگے کیلنڈر کی طرف اٹھیں جہاں وہ زیب کی واپسی کے دن گن رہی تھی۔ کیا تم میرا یقین کرو گے زیب بھائی؟ کیا تم مجھے پہچان لو گے؟ اس نے دبی آواز میں خود سے پوچھا۔ ادھر زیب نے اپنا سامان پیک کیا اور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے اپنا وہ وقت یاد آیا جب 5 سال پہلے وہ اس حویلی سے نکلا تھا۔ تب زینیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا تھا کہ زیب بھائی جلدی واپس آنا۔ زیب کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ 5 سال بہت طویل ہوتے ہیں زینیہ، پتہ نہیں اب تم کیسی ہوگی۔ ایئرپورٹ پر اعلان ہوا تو زیب نے ایک آخری نظر اس شہر پر ڈالی اور طیارے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے جانے کے بعد حویلی میں کیا کیا طوفان اٹھ چکے ہیں۔ اسے تو بس اپنی زمینوں، اپنے لوگوں، اسے ایک رشتے کی تڑپ تھی جسے وہ ہمیشہ مقدس سمجھتا رہا۔ زینیہ رات کے آخری پہر اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں مگر دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ حاکم کی دھمکیاں اور گھر والوں کی حقارت اسے توڑ رہی تھی۔ میں تھک گئی ہوں زیب بھائی، اب واپس آ جائے۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ اسی وقت طیارے نے اڑان بھری۔ میر زیب پاکستان کی طرف گامزن تھا، ایک ایسے سفر پر جہاں محبت، نفرت اور انتقام کے کئی رنگ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے وردہ کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی کسی اور کی۔ اسے تو بس اپنی منزل تک پہنچنا تھا۔ پاکستان کی مٹی کی وہ خوشبو جو میر زیب کے پور پور میں بستی تھی اب اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ حویلی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اسے احساس ہو رہا تھا کہ فضا بدلی بدلی سی ہے مگر وہ اس تبدیلی کی گہرائی سے ناواقف تھا۔ حویلی کے در و دیوار کسی دلہن کی طرح سج رہے تھے۔ ہر طرف رنگ و نور کا ایک سیلاب تھا مگر اس چمک دمک کے پیچھے ایک وجود ایسا بھی تھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا۔ زینیہ جو صبح سے اسٹور روم کی صفائی اور مہمان خانوں کی سجاوٹ میں لگی ہوئی تھی تھکن سے چور ہو چکی تھی مگر اسے دم لینے کی مہلت کہاں تھی۔ ابھی تک یہ پردے نہیں بدلے گئے زینیہ؟ اگر میر زیب نے یہ پرانی چیزیں دیکھ لیں تو تایا جان کا غصہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ طیبہ نے برآمدے میں سے گزرتے اسے ایک تیکھی نظر گھوری اور سخت لہجے میں بولا۔ زینیہ نے ماتھے سے پسینہ پہنچا اور دھیمی آواز میں کہا، تائی جی بس یہ آخری کمرہ رہ گیا، ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں۔ ابھی اور کبھی کے چکر میں نہ رہو، جلدی ہاتھ چلاؤ۔ اور ہاں اپنی یہ حالت دیکھو ذرا، کسی بیکارن سے کم نہیں لگ رہی ہوں۔ میر زیب کے سامنے سولیے میں مت آنا، خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ تائی نے ایک حقارت بھرا قہقہا لگایا اور اپنے ریشمی دوپٹے کو جھٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ زینیہ نے اپنی میلی قمیص کو دیکھا اور ایک لمبی آہ بھری۔ اس کے ہاتھ کام کر کر کے کھردرے ہو چکے تھے مگر اس کے دل میں اب بھی وہی ملائم احساسات تھے جو 5 سال پہلے میر زیب کے لیے بیدار ہوئے تھے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب زیب نے اسے ایک ننھا سا پودا دیتے ہوئے کہا تھا، اس کا خیال رکھنا زینیہ، یہ بڑا ہو کر تمہیں خوشبو دے گا۔ وہ پودا تو اب ایک قداور درخت بن چکا تھا مگر کیا وہ وعدے بھی اب تک قائم تھے؟ اسی دوران حویلی کے گیٹ پر گاڑیوں کا شور سنائی دیا تو جیسے پورے گھر میں ایک ارتعاش سا پیدا ہو گیا۔
لڑکیاں جو گھنٹوں پالر میں گزار کر آئی تھیں تیزی سے باہر کی طرف بھاگیں۔ آ گئے زیب بھائی، آ گئے، ایک کزن کی آواز گونجی۔ زینیہ وہیں سیڑھیوں کے پاس ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح سے بج رہا تھا۔ اس نے اپنے میلے دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے کی کوشش کی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی سے ایک وجیح اور پروقار نوجوان اترا۔ میر زیب، اس کی شخصیت میں ایک ایسا روپ تھا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ اس نے چشمہ اتارا اور حویلی کے در و دیوار کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں سب سے ملی، سب اسے گلے لگا رہے تھے، ماتھا چوم رہے تھے، مگر وہ ایک وجود جو سائے میں کھڑا تھا اسے اب تک نظر نہیں آیا تھا۔ زیب اندر کی طرف بڑھا تو سامنے ہی زینیہ کھڑی تھی، وہی بڑی اداس آنکھیں، مگر اب ان میں وہ بچپنا نہیں تھا بلکہ گہری خاموشی تھی۔ زینیہ نے ہمت جمع کی اور دھیمی آواز میں پوچھا، زیب بھائی کوئی کام ہے؟ زیب کے قدم رک گئے۔ اس نے اپنی بھوری آنکھوں سے زینیہ کو سر سے پاؤں تک ایک سرد اور اجنبی نگاہ سے گھورا۔ زینیہ کو لگا جیسے اس کی سانسیں ہی رک جائیں گی۔ اسے لگا کہ شاہ زیب اسے گلے لگا کر پوچھے گا کہ تم کیسی ہو، مگر جواب اس کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ کوئی کام نہیں، زیب نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا سب سے ملنے اندر چلا گیا۔ زینیہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ 3 لفظ اس کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح سے گونج رہے تھے۔ کوئی کام نہیں، کیا 5 سال کا انتظار صرف ان 3 لفظوں کے لیے تھا؟ اس نے لب بھینچ لیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف نکل گئی۔ رات کی خاموشی میں حویلی کا ہر کونا روشن تھا، مگر زینیہ کا کمرہ تاریک تھا۔ وہ بستر پر لیٹی دیوار کو گھور رہی تھی۔ اسے 5 سال پہلے کا وہ منظر یاد آیا جب اس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور زیب نے اسے اپنے کاندھے کا سہارا دے کر کہا تھا، رونا مت زینیہ، میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ جھوٹا تھا وہ وعدہ، سب جھوٹ تھا۔ اس نے سسکی بھری، آج سے میرا حال تک پوچھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کیا میں اتنی بری ہو گئی ہوں کہ اس نے مجھے پہچاننے ہی سے انکار کر دیا؟ وہ بچپن ہی سے اسے پسند کرتی تھی، مگر اسے علم تھا کہ میر زیب اور اس کے درمیان طبقے اور حالات کی ایک بڑی خلیج تھی۔ وہ صرف خوابوں میں ہی اس کا ہو سکتا تھا اور شاید یہی حقیقت تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ جو خواب ہی صحیح وہ اسی کا ہے۔ اگلی صبح میر زیب الگ سے اٹھ کر اپنی زمینوں کا جائزہ لینے نکلا۔ گاؤں کی فضا میں وہی پرانی مہک تھی، مگر لوگوں کے چہروں پر اب اس کے لیے ایک نیا احترام تھا۔ چھوٹے سائیں آ گئے، دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ کھیتوں میں کام کرتی لڑکیاں اسے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی تھیں۔ زیب اپنی جیپ چلاتا ہوا ایک دور افتادہ بنجر زمین کے قریب پہنچا تو اسے وہاں کچھ چہل پہل نظر آئی۔ اس نے گاڑی روکی اور نیچے اترا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہاں زینیہ موجود تھی جو چند مردوں کے درمیان کھڑی بڑی مہارت سے کاشتکاری کروا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور وہ بڑی سنجیدگی سے کام سمجھا رہی تھی۔ زیب خاموشی سے اس کے قریب گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زیب کی بھاری آواز فضا میں گونجی۔ زینیہ چونکی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانی چمک ابھری، مگر پھر اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس نے زیب کو گھورا اور بولی، میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ کاشتکاری؟ یہ زمین تو برسوں سے بنجر تھی، یہاں کیا اگاؤ گی؟ زیب نے حیرت سے پوچھا۔ پھول؟ زینیہ نے مختصر جواب دیا۔ پھول؟ زیب نے دہرایا، جی میں یہاں مختلف طرح کے پھول اگاتی ہوں اور انہیں شہر کی مارکیٹ میں سپلائی کرتی ہوں۔ میں نے اس بنجر زمین کو اپنی محنت سے گلزار بنایا ہے تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ زینیہ کے لہجے میں ایک عجیب سا فخر تھا۔ زیب اس کی بات سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ لڑکی جسے گھر والے بوجھ سمجھتے تھے وہ خاموشی سے اتنا بڑا کام کر رہی تھی۔ وہ اس کی خودداری اور محنت سے بے حد متاثر ہوا، مگر اپنے تاثرات چھپائے رکھے۔ تمہیں نہیں لگتا یہ کام تمہارے لیے بہت مشکل ہے؟ زیب نے پوچھا تو زینیہ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مشکل تو جینا بھی ہے زیب بھائی، مگر ہم جی رہے ہیں نا۔ پودے کم از کم انسانوں کی طرح بے وفا تو نہیں ہوتے، انہیں جتنا پیار دو وہ اتنی ہی خوشبو دیتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر ایک مزدور کے ساتھ مڑ گئی اور زیب وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں زینیہ کی ایک نئی تصویر ابھر رہی تھی، ایک ایسی تصویر جو حویلی کے اس میلے کچلے وجود سے بالکل مختلف تھی۔ شام کو جب سب گھر والے کھانے کی میز پر اکٹھے ہوئے تو زیب نے سب کے سامنے بات چیت کا رخ زینیہ کی طرف موڑا۔ آج میں زمینوں کی طرف گیا تھا زینیہ، میں نے تمہارا کام دیکھا، میں واقعی میں متاثر ہوا ہوں کہ تم اتنی بڑی سطح پر پھولوں کا کاروبار کر رہی ہو۔ زیب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔
تائیمہ نے ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں پٹخا اور ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے زیب بیٹا، تم بھی کس کی تعریف کر رہے ہو؟ کبھی کبھی چند 100 روپے کما لینا کون سی بہادری ہے؟ ہمارے گاؤں کی غریب عورتیں تو روز اتنا کما لیتی ہیں، اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ تائی جی نے، یہ چند 100 روپے کی بات نہیں ہے، یہ ایک سوچ کی بات ہے۔ زینیا نے ایک بنجر زمین کو آباد کیا ہے، یہ ہمت کا کام ہے۔ زیب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حاکم جو ایک کونے میں بیٹھا زینیا کو گھور رہا تھا، ایک طنزیہ قہقہہ لگا کر بولا، ارے بھائی، آپ اسے نہیں جانتے، یہ پھولوں کا کاروبار تو بس ایک دکھاوا ہے، پتہ نہیں شہر کے کن کن لوگوں سے اس کے رابطے ہیں۔ زینیا کا ہاتھ کانپنے لگا، اس نے حاکم کو گھورا اور کرسی پیچھے ہٹا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ میرا کھانا ہو گیا، وہ دھیمی آواز میں بولی اور ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ زیب نے حاکم کو ایک تیکھی نظر سے دیکھا، اسے حاکم کا یہ لہجہ بالکل پسند نہیں آیا تھا مگر وہ خاموش رہا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ زینیا کے خلاف اس حویلی میں ایک پوری دیوار کھڑی ہے جسے گرانا آسان نہیں ہوگا۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی میں سب سو چکے تب زیب اپنے ٹیرس میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے والے برآمدے میں پڑیں جہاں زینیا اب بھی کچھ کام کر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ 5 سال پہلے اسی طرح کاموں میں مگن تھی اور آج بھی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی سوائے اس کے کہ اب وہ پہلے سے زیادہ تنہا ہو گئی تھی۔ اسی لمحے شہر کے عالی شان اپارٹمنٹ میں وردہ ملک اپنے فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ڈیڈی، کیا آپ نے میر زیب کے والد سے بات کی؟ ہاں بیٹا، وہ اس بزنس ڈیل کے لیے بہت پرجوش ہیں، انہیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ ٹھیکہ ہم نے انہیں کیوں دیا ہے۔ علی خان کی آواز میں ایک فاتحانہ گونج تھی۔ وردہ نے مسکرا کر سامنے لگے آئینے میں خود کو دیکھا۔ زیب، تم نے مجھے ٹھکرایا تھا نا، اب دیکھتی ہوں تم اپنے باپ کی عزت بچاتے ہو یا اپنی ضد پر اڑے رہتے ہو۔ بہت جلد تم میرے قدموں میں ہو گئے۔ وردہ نے اپنے باپ کو میسج کیا، ڈیٹیل بھیج دی ہیں، باقی کا کام آپ کا۔ اگلے دن حویلی میں ایک نیا ہنگامہ ہونے والا تھا۔ زیب برآمدے سے گزر رہا تھا کہ اسے زینیا نظر آئی۔ وہ خاموشی سے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ زیب اس کے قریب آ گیا، اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا اور یہی حال زینیا کا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو وقت جیسے تھم گیا۔ زینیا نے گھبرا کر نظریں چرائیں اور اپنے کام میں لگ گئی۔ زیب کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اسے زینیا کی خاموشی میں ایک طوفان چھپا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ طوفان بہت جلد ان سب کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ زینیا، تم مجھ سے ناراض ہو؟ زیب نے آخر کار ہمت کر کے پوچھا۔ زینیا نے اسے گھورا اور تلخی سے بولی، ناراضگی ان سے ہوتی ہے زیب بھائی جن سے کوئی امید ہو، آپ سے تو مجھے اب کوئی امید ہی نہیں رہی۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی جبکہ زیب وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی جبکہ وہیں کھڑا اسے وہ جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں زینیا کے وہ تلخ الفاظ کسی کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ 5 سالوں کی دوری نے اس کے درمیان خاموشی کی اتنی اونچی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ دوسری طرف شہر کے ایک پرتعیش دفتر میں وردہ ملک کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ اس کے سامنے میز پر میر زیب کی زندگی کے ہر پہلو کی تفصیلات بکھری پڑی تھیں۔ وردہ ملک، حسن اور تکبر کا وہ شاہکار جو اپنی شکست کو کبھی تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی جب اس کے باپ کے خاص آدمی نے اسے اطلاع دی، میڈم، میر زیب کی تمام معلومات نکال لی گئی۔ اس کے والد کا کاروبار اس وقت ایک بڑے سہارے کی تلاش میں ہے اور آپ کے والد علی خان صاحب نے ان کے لیے ایک ایسا جال بچھا دیا ہے جس سے وہ کبھی نکل نہیں پائیں گے۔ وردہ نے فائل بند کی اور کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بہت خوب زیب، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے سب کے سامنے رسوا کرو گے اور میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ اب جب تمہارا باپ خود تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا تب دیکھوں گی تمہاری وہ خودداری کہاں جاتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کو میسج کیا اور فون میز پر پٹخ دیا، باقی کا کام اب آپ کا ہے ڈیڈی۔ حویلی میں دوپہر کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی جب زیب برآمدے میں کھڑا صحن کا نظارہ کر رہا تھا۔ اسے 5 سال پہلے کا وہ منظر یاد آیا جب وہ تعلیم کے لیے ملک سے باہر جا رہا تھا۔ تب بھی زینیا اسی طرح کاموں میں مگن تھی۔ اس کے کپڑے مٹی سے ہٹے ہوئے تھے اور خاموشی میں پودوں کی تلاش خراش کر رہی تھی۔ آج بھی وہ وہیں تھی، ویسی ہی مصروف۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ اور دکھ تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اس کے قریب گیا۔ زینیا نے اسے آتے ہوئے دیکھا
تو اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا. ہاتھ میں پکڑا پانی کا پائپ تھوڑا سا لرزا، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا. تمہیں نہیں لگتا زینیا کہ 5 سال بہت کچھ بدل دیتے ہیں؟ زینیا نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا. زینیا نے اس کی گہری نظر سے گھورا اور بولی، وقت نہیں بدلتا زیب بھائی، لوگ بدل جاتے ہیں. آپ بدلے ہیں، یہ حویلی بدلی ہے، بس میری قسمت نہیں بدلی. میں نے تمہیں بدلنے کی کوشش نہیں کی زینیا، میں تو بس تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں. زیب نے ایک قدم مزید قریب آ کر کہا. زینیا کو اپنی سانسوں کی رفتار تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی. زیب کی قربت اس کے لیے ہمیشہ ہی جان لیوا ثابت ہوتی تھی. اس نے نظریں چرائیں اور تیزی سے پودوں کی دوسری طرف نکل گئی. رات کے کھانے پر حویلی کا ماحول غیر معمولی طور پر خوشگوار تھا. بڑے تایا میر شہباز، جو حویلی کے سربراہ اور میر زیب کے والد تھے، کسی گہری سوچ میں مسکرا رہے تھے. ان کی شخصیت میں موجود رعب آج تھوڑا دھیما لگ رہا تھا. میرے پاس تم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، تایا جان نے سب کو مخاطب کیا تھا. ہمیں ایک بہت بڑا آرڈر ملا ہے. یہ بزنس ڈیل اگر کامیاب ہو گئی تو ہم پورے پاکستان کے شہر سب سے بڑے تاجر بن جائیں گے. ہماری کمپنی ایک نئے عروج پر پہنچ جائے گی. سب نے خوشی کا اظہار کیا، مگر زیب کے ماتھے پر بل پڑ گئے. تایا جان، یہ آرڈر دینے والا ہے کون؟ تایا جان نے فخر سے جواب دیا، علی خان صاحب. وہ ملک کے بڑے کاروباری اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے انسان ہیں. انہوں نے خود ہم سے رابطہ کیا ہے. زیب کے ذہن میں وردہ کا نام گونجا، مگر وہ خاموش رہا. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ٹھیکہ اصل میں اس کے لیے ایک بیڑی بننے والا ہے. اگلے دن زیب کی والدہ اس کے کمرے میں آئی. ان کے چہرے پر وہی ممتا تھی جو زیب کو ہمیشہ سکون دیتی تھی. زیب بیٹا، اب تم واپس آ گئے ہو، میں چاہتی ہوں کہ تمہارا گھر بس جائے. انہوں نے زیب کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، گھر میں اتنی ساری لڑکیاں ہیں، ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو بتا دو. زیب کی نظروں کے سامنے فوراً زینیا کا چہرہ ابھرا، وہ معصوم اداس آنکھیں اور اس کی محنت. زیب نے ایک لمحے کے لیے ہمت جمع کی اور دھیمی آواز میں بولا، امی اگر زینیا کی بات کریں تو. والدہ کے چہرے پر ایک سوچ ابھری، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتیں، تائی اماں جو دروازے کے باہر کھڑی سب سن رہی تھیں، تیزی سے اندر داخل ہوئیں. اگر زینیا کی بات کریں تو والدہ کے چہرے پر ایک سوچ ابھری، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتیں، تائی اماں جو دروازے کے باہر کھڑی سب سن رہی تھیں، تیزی سے اندر داخل ہوئیں. ارے زیب بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زینیا، تائی نے ایک طنزیہ کہکہ لگایا، وہ تو حاکم کو پسند کرتی ہیں. ان دونوں کا رشتہ تو ہم نے تمہارے آنے سے پہلے ہی طے کر دیا تھا. زیب کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی ہو. حاکم؟ مگر زینیا، وہ تو اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے. تائی نے چالاکی سے بات گھمائی، ڈرتی نہیں ہے بیٹا، وہ تو شرماتی ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہیں. زینیا نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ حاکم کے بغیر نہیں رہ سکتی. زیب کا دل دکھ سے بھر گیا. اسے وہ منظر یاد آیا جب اس نے زینیا اور حاکم کو ایک ساتھ دیکھا تھا. اسے لگا کہ شاید زینیا کی وہ خاموشی اور دکھ حاکم کے لیے ہی تھے. اسے اپنی خاموش محبت کی بے قدری پر تڑپ آئی. اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، زیب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا. وہ برآمدے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جم گئے. حاکم زینیا کے پاس کھڑا اس سے زبردستی کرنے کی بات کر رہا تھا. زینیا خوفزدہ تھی، اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا. جیسے حاکم نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، زینیا زیب کی نظر میں وہاں سے شرما کر بھاگی. زیب کو تائی کی کہی ہوئی بات سچ لگی. اسے لگا وہ واقعی حاکم سے شرما کر بھاگی ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ حاکم کے لمس سے گھن کھا کر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلی تھی. زیب نے مٹھیاں بھینچ لی. آخر ہماری خاموش محبت کا اندازہ تو زینیا کو بھی تھا، پھر اس نے مجھ پر حاکم کو کیوں ترجیح دی جو ہر لحاظ سے اس کے لیے ناموزوں ہے. اس نے تلخی سے سوچا اور اپنی نظریں وہاں سے ہٹا لیں. اسے نہیں معلوم تھا کہ زینیا کی وہ دوڑ محبت کی نہیں بلکہ اس خوف کی تھی جو حاکم نے اس کے دل میں بٹھا دیا تھا. وہ رات زیب کے لیے اذیت ناک تھی. اسے زینیا کی وہ نظریں یاد آ رہی تھیں جو کبھی اس کے لیے عقیدت سے بھرپور ہوتی تھی. کیا میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کرتی زینیا؟ کیا تمہاری وہ خاموشی ایک دھوکہ تھی؟ وہ دیر تک چھت کو گھورتا رہا، جبکہ دوسری طرف زینیا اپنے کمرے میں تائی کی دی ہوئی دھمکیوں پر آنسو بہا رہی تھی.
تائی نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے حاکم سے شادی کے لیے انکار کیا تو وہ اسے حویلی سے باہر پھینک دیں گی۔ زینیہ بے بس تھی، وہ چاہتی تھی کہ زیب کے پاس جائے اور اسے سب کچھ سچ بتا دے، مگر اس کی انا اور زیب کا سرد رویہ اسے روک رہا تھا۔ منظر کشی کی اس کڑی دھوپ میں غلط فہمیوں کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ زیب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر زینیہ اسے نہیں چاہتی تو اسے بھی اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ علی خان اور وردہ ملک کی سازش کا اگلا مہرہ خود وہ بننے والا ہے۔ کیا زیب اس سچائی تک پہنچ پائے گا کہ زینیہ کی دوڑ شرم و حیا کی نہیں بلکہ خوف کی تھی، یا پھر حاکم اور تائی کا جھوٹ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے خلیج پیدا کر دے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مایوسی کی دھول میں جب روح پر جم جائے تو انسان فیصلے نہیں کرتا، بس سمجھوتے کرتا ہے۔ میر زیب کا حال بھی بس کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ برآمدے میں کھڑا آسمان پر چھائے سیاہ بادلوں کو دیکھ رہا تھا جب اس کی والدہ پاس آ کر رکی۔ ان کے چہرے پر تشویش کی لکیریں واضح تھیں۔ بیٹا، تم نے ابھی تک کچھ بتایا نہیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ تمہارے تایا جان اور والد صاحب کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں۔ زیب نے ایک لمبی اور سرد آہ بھری۔ اس کی نظروں کے سامنے حاکم کے ساتھ ہنستی ہوئی زینیہ کا خود ساختہ چہرہ لہرایا۔ وہ تلخی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کے اندر تھی زہر کی طرح اتر رہی تھی، اب اس کے لہجے میں بھی آ گئی۔ جس سے مرضی شادی کر دے امی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا دل ان سب باتوں سے اچاٹ ہو چکا ہے۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور نظریں جھکا لیں۔ والدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اسی وقت میر شہباز وہاں داخل ہوئے۔ ان کے روپدار چہرے پر آج ایک فاتحانہ سکون تھا۔ بیگم، ابھی بیٹے کا رشتہ کہیں طے مت کرنا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں علی خان کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس بزنس ڈیل کے ساتھ یہ رشتہ ہمارے خاندان کی بنیادیں مزید مضبوط کر دے گا، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا۔ زیب خاموش رہا۔ اسے اب اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس کا جیون ساتھی کون ہوگا، کیونکہ جس کے لیے اس نے 5 سال تک اپنی محبت کو سینت کے رکھا تھا وہی کسی اور کی ہو چکی تھی۔ دوسری طرف حویلی کے پچھلے حصے میں ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ تائی اماں نے حاکم کی والدہ کو ساتھ لیا اور زینیہ کے کمرے میں دھاوا بول دیا۔ زینیہ جو ابھی رو کر ہٹی تھی انہیں دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دیکھو زینیہ، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہارا نکاح حاکم سے ہوگا۔ تم پہلے ہی اس خاندان کے نام پر ایک دھبا ہو۔ حاکم کا بڑا پن ہے کہ وہ تمہیں اپنانے کو تیار ہے۔ تائی حقارت سے اسے گھوری اور زہریلے لہجے میں بولی تو زینیہ کا رنگ سفید پڑ گیا، مگر اس بار اس نے سر نہیں جھکایا۔ میں اس شخص سے کبھی شادی نہیں کروں گی تائی جی، آپ مجھے مار ڈالیں یا گھر سے نکال دیں، مگر میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، اس نے ڈٹ کر جواب دیا۔ تمہاری یہ ہمت؟ حاکم کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مروڑا۔ اگر انکار کیا تو یاد رکھنا ہم تمہیں اس گھر سے ایسے نکالیں گے کہ کہیں پناہ نہیں ملے گی، اپنی اوقات میں رہو۔ زینیہ نے اپنا بازو چھڑوایا اور بولی، اوقات تو اللہ دکھاتا ہے چچی جان، اور رہی بات گھر سے نکالنے کی تو میں ذلت سے بہتر ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھا لوں۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی مگر اس کا دل اندر سے کٹ رہا تھا۔ اسے زیب کی خاموشی مار رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زیب ایک بار اس کا ہاتھ تھام لے، مگر زیب تو خود کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ اگلے دن حویلی میں ایک نیا اعلان ہوا۔ میر زیب نے علی خان کی بیٹی سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ زینیہ نے جب یہ خبر سنی تو اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ ماضی کی وہ تمام باتیں، وہ خاموش نگاہیں، وہ بن کہے وعدے، کیا وہ سب دھوکا تھا؟ کیا آپ بھی ان جیسے ہی نکلے زیب بھائی؟ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ آپ کی محبت اتنی ہی کمزور تھی؟ وہ تڑپ کر رہ گئی مگر اس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ سارا دن روتی رہی یہاں تک کہ اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ شام ڈھلے جب وہ پانی لینے کچن کی طرف جا رہی تھی تو راہداری میں زیب سے آمنا سامنا ہو گیا۔ زیب اسے دیکھ کر رک گیا۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر زیب کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، مگر حاکم کا خیال آتے ہی اس نے خود کو مزید سخت کر لیا تھا۔ زیب نے آگے بڑھ کر زینیہ کا بازو پکڑا
اور اسے اپنے قریب کیا اور تلخی سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو زینیہ؟ جو چاہتی تھی وہ مل تو گیا، حاکم کا رشتہ مل گیا، اب یہ آنسو کس لیے؟ زینیہ نے تڑپ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکایتوں کے ایک انبار تھے۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر زیب کی گرفت مضبوط تھی۔ آپ کو کیا؟ مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، آپ تو اپنی خوشیاں سمیٹے جا رہے ہیں، تو پھر مجھ غریب پر طنز کیوں؟ زینیہ نے روتے ہوئے جواب دیا، طنز؟ میں نے تو ہمیشہ تمہیں چاہا تھا زینیہ، مگر تم نے حاکم کو ترجیح دی، اس شخص کو جو ہر لحاظ سے تمہارے لیے ناموزوں ہے۔ زیب نے غصے اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں کہا، میں نے اسے ترجیح نہیں دی زیب بھائی، آپ نے مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ بھی انہی کی طرح نکلے جنہوں نے صرف ظاہری حالات پر ہی فیصلہ کر لیا۔ زینیہ اسے گھورتے ہوئے بولی، آپ جائیے اپنی منگنی کی تیاری کیجیے، میں آپ کے لیے بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب تھے، سانسیں ایک دوسرے کے چہروں کو چھو رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا، مگر پھر زینیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے بھاگی۔ زیب وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، اس کا دل پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر اس کی انا اور غلط فہمی نے اسے زنجیریں پہنا دی۔ منگنی کا دن آ گیا، پوری حویلی میں جشن کا سما تھا سوائے زینیہ کے کمرے کے۔ اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ تمام تیاریاں خود دیکھے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہال سجایا، پھول لگائے، وہی پھول جو وہ اپنی زمین سے لائی تھی۔ آج اس کی اپنی بربادی کا جشن منا رہے تھے۔ زیب تیار ہو کر نیچے آیا تو سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، وہ بس ایک روبوٹ کی طرح سب کی باتیں سن رہا تھا۔ تبھی مہمانوں کی آمد شروع ہوئی تھی۔ علی خان اپنی بیٹی کے ساتھ ہال میں داخل ہوئے۔ زیب نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی یونیورسٹی کی وہی کلاس فیلو وردہ ملک کھڑی تھی۔ زیب شوق کی حالت میں وہی منجمد ہو گیا۔ وردہ کے لبوں پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو اسے یونیورسٹی میں دیکھ کر آتی تھی۔ زیب نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو فخر سے وردہ کا استقبال کر رہے تھے۔ زیب جانتا تھا کہ اگر اس نے اس وقت انکار کیا تو اس کے باپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی اور وہ بزنس ڈیل کینسل ہو جائے گی جس پر ان کا سب کچھ داؤ پر لگا تھا۔ وہ خاموش رہا مگر اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ وردہ نے قریب آ کر زیب کے کان میں سرگوشی کی، کہا تھا نا زیب، تم مجھے کبھی انکار نہیں کر پاؤ گے۔ زیب نے کچھ نہ کہا مگر اس کی نظریں ہال کے کونے میں کھڑی زینیہ پر پڑیں، جس کی روتی ہوئی آنکھیں اسے کسی مجرم کی طرح دیکھ رہی تھیں۔ زینیہ نے جب دیکھا کہ زیب کی منگنی اس لڑکی سے ہو رہی تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا آخری سہارا بھی چھین لیا گیا ہو۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا جبکہ زیب الجھن اور کرب کے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ سب کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ تقدیر اسے ایک ایسے راستے پر لے آئی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زیب کی منگنی وردہ سے ہو چکی تھی مگر اس کا دل اب بھی اس میلے دوپٹے والی لڑکی کے پاس تھا جو اس وقت حویلی کے کسی اندھیرے کونے میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ منگنی کی تقریب ختم ہوتے ہی حویلی پر ایک بوجھل خاموشی چھا گئی تھی مگر میر زیب کے لیے سکون مفقود تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا کہ موبائل فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ وردہ کا میسج تھا جسے پڑھتے ہی زیب کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ زیب، اگر تم نے ذرا سی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی یا اس شادی سے پیچھے ہٹنے کا سوچا تو یاد رکھنا وہ تمام بزنس ڈیلز جو تمہارے باپ نے میرے ڈیڈی کے ساتھ کی ہیں وہ پل بھر میں کینسل کر دی جائیں گے۔ تمہارے خاندان کو کروڑوں کا نقصان ہوگا اور تمہارے والد کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ زیب نے فون بیڈ پر پٹخ دیا۔ اسے اندازہ تھا کہ وردہ ایک ضدی لڑکی ہے مگر وہ اس حد تک گر جائے گی یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ فوراً اپنے والد کے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ انہیں سچائی سے آگاہ کر سکے۔ ابا جان، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، زیب نے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ میر شہباز نے اپنی اینک اتاری اور سکون سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ زیب، بولو، آج تو بہت خوشی کا دن ہے، تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ ابا جان، یہ رشتہ، یہ بزنس ڈیل، یہ سب ایک جال ہے۔ وردہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میں نے شادی سے انکار کیا تو وہ آپ کا بزنس بھی تباہ کر دے گی۔ ہمیں اس سے پہلے ہی سنبھل جانا چاہیے۔ زیب نے ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ میر شہباز کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی تھی بلکہ ان کے لہجے میں سختی تھی۔ زیب،
تم جذباتی ہو رہے ہو، بزنس میں تھوڑا بہت دباؤ چلتا ہے، مگر علی خان جیسے لوگ ایسی چھوٹی حرکتیں نہیں کرتے۔ وردہ بس تمہیں پیار میں ڈرا رہی ہے، میں اس بزنس ڈیل کو کسی قیمت پر بھی ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ اب اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ زیب نے اپنے والد کی آنکھوں میں جمے عزم کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس وقت کچھ نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ ادھر تائی اماں نے ایک نئی چال چل دی۔ انہوں نے حاکم اور اس کی والدہ کو بلا کر زینیہ کے سامنے ایک نیا اعلان کر دیا کہ پرسوں حاکم اور زینیہ کا نکاح ہوگا۔ میں نے سب بڑے بوڑھوں کو بلا لیا ہے۔ زینیہ اب تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، اس حویلی کی عزت بچانے کے لیے تمہیں تو یہ قربانی دینی ہی ہوگی۔ تائی نے زینیہ کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ زینیہ کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر حاکم پر ڈالی جو ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا تائی جی، میں اس شخص سے نکاح کروں گی۔ بالکل نہیں کروں گی۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتی۔ زبردستی؟ حاکم نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ وہ بولا زبردستی تو ہم بھی ابھی شروع ہی نہیں کی۔ اگر چپ چاپ نکاح نہ کیا تو تمہاری وہ پھولوں کی زمینیں اور تمہارا نام سب کچھ مٹی میں ملا دوں گا۔ زینیہ نے اسے ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ راہداری میں اس کا سامان زیب سے ہوا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ زینیہ کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زیب کا ہاتھ تھام کر کہے کہ اسے اس جہنم سے بچا لے، مگر پھر سے وردہ کا چہرہ اور زیب کی خاموشی یاد آ گئی۔ نہیں، میں اس سے مدد نہیں مانگوں گی۔ اس نے خود وردہ کا انتخاب کیا ہے تو پھر میں کیوں اپنی انا کا سودا کروں؟ اس نے سوچ اور زیب کے پاس سے گزر گئی۔ زیب اسے پکارتا رہا مگر اس کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ زینیہ کو اپنے کمرے میں آئی اور اپنی الماری کے خفیہ خانے سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی۔ اس میں اس کے پھولوں کے بزنس کی تمام سیونگز کا حساب تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ خاموشی سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی تھی اور اس کے پاس اب اتنی رقم جمع ہو چکی تھی کہ وہ شہر جا کر اپنی نئی زندگی شروع کر سکے۔ اگر یہ لوگ مجھے یہاں جینے نہیں دیں گے تو میں اپنی راہ خود بناؤں گی۔ میں اس حاکم جیسے شخص کی قید میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ حویلی میں ہنگامہ برپا تھا مگر میر زیب کا دل ہر چیز سے اجاٹ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بند تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس نکاح میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ اسے زینیہ کا حاکم کے ساتھ تصور ہی مارے ڈال رہا تھا۔ نیچے مہمانوں کا آنا شروع ہو چکا تھا اور حاکم شیروانی میں کسی فاتح کی صورت صوفے پہ بیٹھا تھا۔ تائی اماں نے زینیہ کو تیار کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھیجا مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد حویلی میں ایک شور اٹھا کہ زینیہ نہیں ہے۔ زینیہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ لڑکیوں کی آوازیں پورے ہال میں گونجیں۔ حاکم تڑپ کر اٹھا۔ تائی اماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کہاں گئی وہ؟ پورے گھر میں تلاشی شروع ہو گئی۔ میر شہباز اور بڑے ابا بھی پریشان ہو گئے۔ زیب نے جب یہ شور سنا تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ شکر ہے تم بھاگ نکلی زینیہ، اس نے دل میں کہا۔ تبھی بڑے ابا کے موبائل پر ایک میسج کی ٹون بجی۔ سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ انہوں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور میسج پڑھا۔ بڑے ابا، میں حویلی چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے اور مجھ پر جھوٹا الزام لگانے والے حاکم سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ آپ سب نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر چکی ہوں۔ میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ بڑے ابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دیب نے قریب آ کر فون ان کے ہاتھ سے لیا اور اس میسج کو بلند آواز میں پڑھا تاکہ وہاں موجود ہر شخص حاکم کی حقیقت جان سکے۔ سنا آپ نے؟ زیب نے حاکم کی طرف ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے گئی ہے۔ اس شخص کے پاس رہنے سے بہتر اسے شہر کی سڑکیں لگیں اور آپ لوگ اسے مجبور کر رہے تھے۔ حاکم نے غصے سے زیب کو دیکھا مگر میر شہباز کی موجودگی میں وہ کچھ بھی بول نہیں سکا تھا۔ حویلی میں موجود مہمان سرگوشیاں کرنے لگے۔ تائی اماں نے سر پکڑ لیا۔ ہماری ناک کٹ گئی۔ اب ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میر شہباز نے سب کو خاموش کروا دیا۔ بس اب اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ جو ہوا وہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ زیب اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا مگر اس کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا زینیہ جہاں بھی ہوگی محفوظ ہوگی کیونکہ وہ ایک کمزور لڑکی نہیں بلکہ خوددار بزنس وومن تھی۔ اس کا دل اب ہلکا محسوس ہو رہا تھا مگر اسے ابھی وردہ کے جال سے بھی نکلنا تھا جس کا وقت اب قریب آ رہا تھا۔ حویلی کے صحن میں بکھرے ہوئے پھول اب مرجھا رہے تھے، بالکل اس جھوٹی شان و شوکت کی طرح جو زینیہ کے ایک فیصلے نے خاک میں ملا دی تھی۔
زیب نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں دور افق پر روشنی کی ایک کرن نمودار ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ کبھی دوبارہ زینیا سے مل پائے گا؟ کیا وہ اسے بتا پائے گا کہ اس نے وردہ سے منگنی کیوں کی تھی؟ تقدیر کے پردے اب سرکنے والے تھے اور بہت جلد ایک نیا منظر سب کے سامنے آنے والا تھا۔ زینیا نے اپنی راہ چن لی تھی اور اب باری میر زیب کی تھی کہ وہ اس الجھی ہوئی بساط کو کیسے پلٹتا ہے۔ وقت کے پہیے نے اپنی رفتار دکھائی اور مہینوں کی مسافت پلک جھپکتے میں طے ہو گئی۔ شہر کی بلند و بالا عمارتوں اور تیز رفتار زندگی کے درمیان ایک نام بہت تیزی سے ابھر رہا تھا، زینیا بلومز۔ یہ صرف ایک دکان نہیں بلکہ پھولوں کی دنیا میں ایک نیا انقلاب تھا۔ زینیا نے اپنی جمع پونجی اور دن رات کی محنت سے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جس کا خواب اس نے ارد گرد آلود سٹور روم میں دیکھا تھا۔ اب وہ کوئی مجبور اور بے بس لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک باوقار بزنس وومن بن چکی تھی جس کے ایک اشارے پر شہر کے بڑے بڑے ڈیلرز کام کرتے تھے۔ دوسری طرف حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ زینیا کے جانے کے بعد حاکم کی حقیقت آہستہ آہستہ سب پر عیاں ہو چکی تھی، مگر دائی اماں کی انا اب بھی آڑے آ رہی تھی۔ میر زیب کا دل اب حویلی کی کسی دیوار میں نہیں لگتا تھا۔ وہ ہر وقت کسی کھوج میں رہتا، یہاں تک کہ اس کے آدمیوں نے اسے وہ خبر دی جس کا وہ شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ صاحب زینیا بی بی کا پتہ چل گیا، وہ شہر میں ایک بہت بڑا کاروبار سنبھال رہی ہیں۔ ان کے پھولوں کا کام اب آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے عروج پر ہے۔ زیب کے خاص آدمی نے اسے رپورٹس تھماتے ہوئے کہا۔ زیب کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری جو مہینوں کی اداسی کے بعد پہلی بار نظر آئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے والد اور بڑے ابا کو مطلع کیا تھا۔ زینیا کی کامیابی کی خبر سن کر حویلی والوں کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ جو کبھی اسے بوجھ سمجھتے تھے اب اس کی کامیابی میں اپنی عزت تلاش کرنے لگے تھے۔ شہباز، ہمیں زینیا کو واپس لانا ہوگا، آخر کو وہ اس خاندان کی بیٹی ہے، اسے یوں اکیلے شہر میں رہنا زیب نہیں دیتا۔ بڑے ابا نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں اب وہ سختی نہیں بلکہ ایک عرض چھپی ہوئی تھی۔ زیب نے اپنے والد اور بڑے ابا کے ساتھ شہر جانے کی تیاری کی۔ اسے ملنا چاہتا تھا، اسے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہتا تھا، مگر اسے علم نہیں تھا کہ زینیا اب وہ پرانی زینیا نہیں رہی تھی۔ شہر کے ایک عالیشان دفتر میں زینیا اپنی کرسی پر بیٹھی فائلوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس کے لباس میں ایک وقار تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ ٹھہراؤ جو صرف سخت وقت گزارنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ تبھی اس کا سیکرٹری اندر داخل ہوا۔ میڈم، حویلی سے کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے۔ زینیا کے ہاتھ میں پکڑا قلم ایک لمحے کے لیے رکا مگر اس نے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ انہیں اندر بھیج دو۔ زیب، میر، شہباز اور بڑے ابا جیسے ہی دفتر میں داخل ہوئے وہ سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ زینیا کسی ملکہ کی طرح اپنی میز کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے کئی لوگ ہدایات لینے کے لیے کھڑے تھے۔ زیب کی نظریں زینیا کے چہرے پر جم گئیں، اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ زینیا نے انہیں دیکھ کر محض ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور اپنے ملازمین کو رخصت کیا۔ تشریف رکھیے۔ زینیا کا لہجہ اتنا پیشہ ورانہ تھا کہ میر شہباز بھی ایک لمحے کے لیے ہچکچا گئے۔ زینیا بیٹا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اب گھر چلو۔ تمہارا حاکم سے نکاح نہیں ہوگا، ہم سب تمہاری کامیابی سے بہت خوش ہیں، بڑے ابا نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ زینیا نے اپنا قلم میز پر رکھی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ بڑے ابا، جس گھر نے مجھے عزت نہ دی وہاں کامیابی کی بنیاد پر واپسی کا کیا مطلب؟ میں نے اپنی عزت خود بنائی ہے اور اب مجھے کسی حویلی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینیا، میری بات سنو، زیب نے آگے بڑھ کر اسے پکارا۔ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ زینیا نے زیب کو ایک گہری نظر سے دیکھا جس میں اب بھی کہیں نہ کہیں دکھ چھپا ہوا تھا۔ میر زیب صاحب، آپ کی منگنی وردہ ملک سے ہو چکی ہے، آپ کو اپنی زندگی پر توجہ دینی چاہیے۔ میں آپ سب کی عزت خراب کر کے یہاں آئی تھی، اب دوبارہ آ کر اسے مزید خراب نہیں کرنا چاہتی۔ میں یہاں پر بہت زیادہ خوش ہوں اور میں یہیں پہ رہوں گی۔ زیب نے محسوس کیا کہ زینیا کے دل پر لگی چوٹیں اب بھی ہری ہیں۔ وہ اسے منانے کی کوشش کرتا رہا، اپنی محبت کا اظہار بھی کیا، مگر زینیا نے اپنی انا اور ماضی کے زخموں کو ڈھال بنا لیا۔
وہ مایوس ہو کر واپس آ گئے، مگر زیب نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے ذہن میں اب ایک آخری اور خطرناک منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ حویلی میں زیب اور وردہ کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وردہ اپنی جیت پر نازا تھی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے زیب کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ نکاح کا دن قریب آ گیا۔ حویلی کو ایک بار پھر دلہن کی طرح سے سجایا گیا۔ وردہ کا غرور تو 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ بار بار زیب کو یاد دلاتی کہ اس کے باپ کا بزنس اس کے اشاروں پر ہے۔ نکاح والے دن حویلی میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ زیب نے زینیہ کو بھی بلوایا تھا، مگر زینیہ نے آنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ زیب نے اپنے آدمیوں کو ایک خاص مشن پر لگایا ہوا تھا۔ نکاح سے چند گھنٹے پہلے جب وردہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، زیب کے آدمیوں نے اسے وہاں سے خاموشی سے اغوا کر لیا۔ حویلی میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وردہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ کوئی اسے اٹھا کر لے گیا۔ وردہ کے باپ علی خان نے دہائی دی۔ زیب نے جان بوجھ کر شور مچایا اور اسے بکلائے ہوئے انداز میں بالوں میں داخل ہوئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہماری عزت کا سوال ہے۔ پورے گاؤں میں بات پھیل جائے گی کہ دلہن سے نکاح سے پہلے غائب ہو گئی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ میر شہباز اور بڑے ابا کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لگیں۔ نکاح تو آج ہی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہماری ساکھ مٹی میں مل جائے گی، بڑے ابا نے پریشانی میں کہا۔ اسی وقت زیب نے اپنی چال چلی۔ بڑے ابا، وردہ کے باپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے یا شاید وردہ خود بھاگ گئی ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی عزت بچانے کے لیے کسی اور سے نکاح کریں۔ مگر کس سے؟ علی خان نے غصے سے پوچھا۔ زیب نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر سب کے سامنے کہا کہ زینیہ وہ اس وقت شہر میں ہے، میں نے اسے بلوایا ہے، وہ اس خاندان کی بیٹی ہے۔ اگر وہ اس وقت یہاں آ کر میرا ساتھ دے گی تو ہماری عزت بچ سکتی ہے۔ بڑے ابا نے تذبذب میں کہا، مگر زینیہ مانتے گی؟ میں اسے منا کر لایا ہوں، وہاں باہر گاڑی میں موجود ہے۔ زیب نے جھوٹ بولا، جبکہ حقیقت میں وہ زینیہ کو کسی کام کے بہانے زبردستی وہاں لایا تھا۔ زینیہ جیسے ہال میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا کھیل رچایا گیا ہے۔ زیب نے اسے پاس بلایا اور دھیمی آواز میں بولا، زینیہ، آج میری نہیں تو اس خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ کیا تم ایک بار پھر مجھے تنہا چھوڑ دو گی؟ زینیہ الجھن میں تھی، مگر زیب کی آنکھوں میں موجود التجا نے اسے خاموش کر دیا۔ بڑے ابا نے بوکھلاہٹ میں زینیہ کو پاس بٹھایا اور قاضی صاحب کو نکاح پڑھوانے کا حکم دیا۔ زینیہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی کہ کب اس نے قبول ہے کہہ دیا۔ نکاح مکمل طور پر زیب کے چہرے پر وہ پرسکون آیا جو اس نے برسوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے زینیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زینیہ نے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ یہ کیا تماشا ہے زیب؟ آپ وردہ سے شادی کرنے والے تھے اور یہ سب کیا ہوا؟ زیب نے مسکرا کر الماری سے ایک ریموٹ نکالا اور سامنے لگی اسکرین آن کی۔ وہاں ایک CCTV فوٹیج چل رہی تھی جس میں وردہ کو ایک محفوظ مقام پر دیکھا جا سکتا تھا، جہاں زیب کے آدمی اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ کسی کو شک نہ ہو کل اس لڑکی کو چھوڑ دینا، زیب نے اپنے آدمیوں کو فون پر حکم دیا تھا اور پھر زینیہ کی طرف مڑا۔ زینیہ، وردہ کو کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، وہ سب میرا پلان تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے علاوہ تمہیں اپنا بنانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اس خاندان کی عزت اور اپنے باپ کا بزنس بچانے کے لیے وردہ سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، اور تمہیں کھونا میری موت ہوتی۔ زیب نے ایک قدم قریب آ کر کہا تو زینیہ حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے یہ سب میرے لیے کیا؟ زیب نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ سب تمہارے لیے کیا زینیہ؟ وہ 5 سال کی دوری، وہ خاموشی، وہ وردہ کی بلیک میلنگ، سب ایک بوجھ تھا جو میں آج اتار چکا ہوں۔ میں نے ہمیشہ صرف تم سے محبت کی ہے، چاہے تم ایک عام لڑکی تھی یا آج کی کامیاب بزنس وومن۔ میرے لیے تم وہی زینیہ ہو جس کی آنکھوں میں میری دنیا بستی ہے۔ زینیہ کا دل موم ہو گیا۔ اس نے زیب کے سینے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں نے سوچا تھا آپ بدل گئے ہیں، میں نے سوچا تھا کہ آپ کو میری پرواہ نہیں ہے۔ کبھی نہیں زینیہ،
میں تو بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ زیب نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آج سے تم صرف میری ہو اور کوئی حاکم، کوئی وردہ اب ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ زینیہ نے اپنا سر اٹھایا اور زیب کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف سچائی اور محبت کی چمک تھی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں زیب بھائی، ہمیشہ سے کرتی آئی ہوں۔ کمرے کی فضاؤں میں ایک نئی زندگی کی خوشبو رچ بس گئی۔ باہر حویلی میں لوگ اب بھی وردہ کے غائب ہونے پر حیران تھے، مگر کمرے کے اندر دو روحیں اپنی منزل پا چکی تھیں۔ زینیہ کی محنت اور زیب کی ذہانت نے مل کر اس ادھوری داستان کو مکمل کر دیا تھا۔ اگلے دن زیب نے سب کے سامنے سچائی ظاہر کر دی کہ وردہ اسے بلیک میل کر رہی تھی، اسی لیے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ علی خان اور وردہ کو حویلی سے بے دخل کر دیا گیا اور حاکم کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ زینیہ اب حویلی کی وہ بہو تھی جس پر سب کو فخر تھا، اور اس کا پھولوں کا کاروبار اب زیب کے بزنس کے ساتھ مل کر مزید ترقی کر رہا تھا۔ محبت کی یہ خاموش داستان اب ہر زبان پر تھی، جس میں ایک لڑکی نے اپنی محنت سے اپنی تقدیر بدلی اور ایک لڑکے نے اپنی محبت کے لیے پوری دنیا سے لڑ کر اسے جیت لیا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی ہیپی اینڈنگ جس کی بنیاد سچائی اور بے لوث محبت پر رکھی گئی تھی۔